امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عن قریب وہ جس میں بخل کیا تھا، قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کی یہ حدیث پاک ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر گنجا اژدہا مسلط کرے گا، جو اس کا جبڑا کھینچے گا تو اسے اس اژدہے کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ آیت کریمہ میں ہم نے سنا کہ وہ مال اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ وہ اژدہا جسے گنجا اژدہا کہا جاتا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت سماعت کر لیجئے تاکہ زکوٰۃ نہ دینے والے کو مزید عبرت ہو۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے جب پتلے زہریلے سانپ کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے تھن پر قدرتی بال جم جاتے ہیں، اور جب وہ بہت زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو اس کا زہر اتنا ہی تیز ہو جاتا ہے کہ اس کی گرمی اور خشکی کی وجہ سے اس کے جو بال ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں۔ ایسے اژدہے کو اردو زبان میں گنجا سانپ کہتے ہیں، اور ان میں خبیث ترین وہ ہے جس کی آنکھوں پر دو کالے دانے ہوتے ہیں، جو کالے داغ ہوتے ہیں۔ اس کے زہر کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس کی سانس کی گرمی سے گھاس جل جاتی ہے۔ اب غور فرمائیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ کا مال جس کی زکوٰۃ لی گئی قیامت کے دن اس سانپ کی شکل میں اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا۔ کس قدر دردناک عذاب ہے۔ اب سانپ مسلط کیا جائے گا، اس کی شرح کو یوں بیان کی جاتی ہے کیونکہ یہ بخیل شخص جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ خود اپنے مال پر مثل سانپ بیٹھا رہا، اور غریب و مستحق شخص کو اس نے اپنے مال کی ہوا تک نہ لگنے دی۔ جب قیامت کے دن ایسا شخص حاضر ہوگا تو یہی مال جس پر زکوٰۃ اس کو دینی تھی اور اس پر یہ مثل سانپ بیٹھا رہا، یہی مال گنجا اژدہا بن کر اس پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اور بعض روایت کے مطابق وہ مال اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، اور ایک روایت کے مطابق یہ مال تپا کر اس پر داغا جائے گا۔ گویا کہ اس کو یوں سمجھی کہ قیامت کے دن کے مختلف مقامات کے مختلف یہ معاملات ہیں، کہیں یہ مال مثل سانپ اس پر مسلط کیا جائے گا، اور کہیں اس کا یہ سونا چاندی اور یہ مال اس پر داغا جائے گا، اس کی پیشانی پر داغا جائے گا، اس کے پہلو پر داغا جائے گا۔ ایسا سخت عذاب قیامت کے دن اس پر مسلط کیا جائے گا، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ سانپ اس کے جبڑے چبائے گا اور اس میں اپنے زہر کا ٹیکا دے گا، جس سے اس بخیل شخص کو سخت تکلیف ہوگی مگر اس کی جان نہیں نکلے گی۔ اور غور کرے بندہ کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اس پر قیامت کے دن کیسا دردناک عذاب، اور یہ اژدہا کیسا ہیبت ناک اژدہا ہوگا جس کی عمر اتنی طویل ہوگی، اور اس کا زہر کس قدر اذیت ناک
وہ دردناک ہوگا. تو یہ مال جس کی زکات نہیں دی جا رہی، ایک ایک کر کے گن گن کے رکھا جا رہا ہے، مستحق سے اس مال کو روکا جا رہا ہے. اور جو بخیل اس مال کی محبت، دنیا کی محبت اور لمبی امیدوں کی آفت میں گرفتار ہو کر اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا، وہ دیکھ لے کہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن کیسا دردناک عذاب تیار کیا گیا. الامان والحفیظ. اور قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 بھی آپ نے سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر دردناک عذاب کا بیان اپنے پاکیزہ کلام میں ارشاد فرمایا. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، اس حدیث پاک کو مستدرک کتاب الزکات میں نقل کیا گیا. چنانچہ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے اپنے پیچھے کنز چھوڑا. یعنی کنز ایسے خزانے کو کہتے ہیں جس کی زکات ادا نہ کی گئی ہو، اسے قیامت کے دن ایک گنجے سانپ میں بدل دیا جائے گا. اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ دھبے ہوں گے. وہ اس شخص کے پیچھے دوڑے گا، وہ شخص پوچھے گا تو کون ہے؟ سانپ کہے گا میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو اپنے پیچھے چھوڑ آیا ہے. پھر وہ اس کا پیچھا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا ہاتھ چبا ڈالے گا، پھر اس کو کاٹے گا اور اس کا سارا جسم چبا ڈالے گا. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سماعت کیجئے. قیامت کے دن فقراء سے منہ پھیرنے والے اغنیاء، قیامت کے دن فقراء سے منہ پھیرنے والے اغنیاء کے لیے ہلاکت ہوگی. فقراء کہیں گے انہوں نے ہمارے ان حقوق کے معاملے میں ہم پر ظلم کیا جو ان پر فرض تھے. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں تمہیں ضرور اپنی رحمت کے قریب اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دوں گا. صلو علی الحبیب. تو حضرت قبیصہ بن مخارق ہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کیونکہ آپ مقروض تھے. سوال کے لیے حاضر ہوئے کہ آقا کی بارگاہ میں میری مدد ہوگی، آقا مجھے کچھ عطا فرمائیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک ہمارے پاس ٹھہرے رہو جب تک صدقے کا مال نہ آ جائے، ہم اس میں سے تمہیں دینے کا حکم کر دیں گے. پھر فرمایا اے قبیصہ، 3 شخصوں کے علاوہ اور کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں. نمبر 1 وہ شخص جو مقروض ہو اور اس کے لیے اتنی مقدار کا سوال جائز ہے جتنا اس کے اوپر قرض ہے، جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے اس کے بعد وہ رک جائے. ٹھیک 1. 2 نمبر دوسرا وہ شخص جس کے مال کو کوئی آفت ناگہانی آ جائے جس سے اس کا مال تباہ ہو گیا ہو، اس کے لیے اتنا سوال جائز ہے جس سے اس کا گزارا ہو جائے. تیسرا وہ جو فاقہ زدہ ہو اور اس کے قبیلے کے 3 عقل مند آدمی اس بات پر گواہی دیں کہ واقعی یہ فاقہ زدہ ہے، تو اس کے لیے بھی اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارا ہو جائے. اے قبیصہ، ان 3 کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے، اور جو ان کے علاوہ سوال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے. ایسی عزت کس کام کی جو سود کے پیسے پر بنی ہوئی ہو؟ اللہ تبارک و تعالی سے جنگ کر کے اپنی عزت کمانا یہ ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. ایسا شخص ذلیل و رسوا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ فرماتا ہے. اب ایسا شخص آ جائے جناب سود تو پہلے بیچے اپنا گھر، بیچے اپنا بنگلہ، بولے کہاں جاؤں گا تو لے لے کرائے گا گھر، کہ لے لے کرائے گا فلیٹ، ساری سود کی کاریں دے دے، ساری سود کی مشینری دے دے، آ جائے. کتنا کھائے گا؟ کتنا کھانا ہے؟ 2 وقت کی روٹی تو کھانی ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے نا.
کیا اتنا گزارا نہیں ہو جائے گا؟ ہو تو جائے گا، لیکن پھر آپ کو سیٹھ صاحب کون بولے گا؟ پھر آپ کے آؤ بھگت کون کرے گا؟ تو دنیا کی آؤ بھگت یہ آخرت کی رسوائی کا سبب بن گئی، تو ایسی آؤ بھگت تو کیا کریں گے ہم؟